बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी कहानी भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे मॉरल लेसन वाली कहानी है। कहानी का आगाज़ करते हैं कि मेरा नाम सबा है। हम सिर्फ़ दो ही बहन भाई थे और मेरा भाई मुझसे उम्र में काफ़ी छोटा था। मैं शक्ल सूरत के लिहाज से कोई ख़ास खूबसूरत नहीं थी, यानी रंग की सांवली थी, और यही शायद मेरे नसीब का सबसे बड़ा गुनाह बन गया था कि एक इंतहाई अमीर ज़मींदार और आस्वदा हाल बाप की बेटी होने के बावजूद मैं अपने लिए अच्छे नसीब ना बना सकी। मेरा भाई, जिसका नाम शाज़ेब था, मेरे मुझसे छोटा था, मेरे माँ बाप की आंखों का तारा और उनकी ज़िंदगी का कुल सरमाया था। मेरे अम्मा अब्बा मुझसे बेपनाह प्यार करते थे। उन्हें नज़र नहीं आता था कि मैं रंग की सांवली हूँ, और ना ही उन्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मेरे माँ बाप थे और उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरा सांवला रंग और आम सी शक्ल मेरे और मेरे वालिदैन के लिए एक मुसलसल ज़हनी कर्ब और अज़ियत का बायस बनती जा रही थी। हमारे घर पर मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था और इस बात का मेरे माँ बाप को दिली दुख था, और वो अक्सर इस बात पर बड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो रही थी। रुपए पैसे, मालो दौलत और शान और शौकत की हमारे घर में बेशक कोई कमी नहीं थी। अब्बा के पास गांव में ज़मीनों के वसी टुकड़े थे, बड़ी बड़ी जायदादें थीं, और शहर के बिल्कुल बीचों बीच हमारा एक बहुत बड़ा आलीशान और वसी और अरीज़ घर भी था। लेकिन मेरी कम सूरत और सांवली रंगत की वजह से ख़ानदान के लोगों ने भी कभी हमारे घर रिश्ता भेजने की ज़हमत नहीं की। अब्बा ने दो एक लोगों से बात भी की थी, लेकिन फ़िलहाल कोई जवाब नहीं आया था। मेरे अब्बा और मेरे चचा सिर्फ दो ही भाई थे। चचा का एक बेटा था जो मेरा हम उम्र था, बहुत खुश शक्ल था, पढ़ा लिखा था और जदीद दौर के अंदाज ढालने वाला लड़का था। ख़ानदान के कुछ हमदर्द लोगों ने अब्बा से कहा भी था कि आप दोनों भाई आपस में ही बच्चों का रिश्ता क्यों नहीं कर लेते, ताकि घर की बात घर में रह जाए। लेकिन चचा का बेटा दानियाल, जो हद से ज़्यादा मॉडर्न, आज़ाद ख़याल और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और अपनी खूबसूरती के गुरूर में मुब्तला रहने वाला इंसान था, वो भला मुझ जैसी सादा खुश खामोश तबे और सांवली लड़की से कैसे शादी कर सकता था। इसलिए उन लोगों ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में इनकार कर दिया था, और चची ने तो साफ बात कर दी थी कि दानियाल नहीं मानेगा, और वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। हमारी ज़िंदगी अपनी मखसूस टिगर पर खामोशी से चल रही थी कि फिर एक दिन वो शुमाई किस्मत का मनहूस और स्याह तरीन दिन हमारी ज़िंदगी में आया, जो मैं आज तक नहीं भूली, जिसने हमारी पूरी हस्ती को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उस दिन अब्बा और मेरा छोटा भाई शाज़ेब शहर के किसी बहुत ज़रूरी कारोबारी काम के सिलसिले में गए हुए थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी को एक हौलनाक और खौफनाक हादसा पेश आ गया था। इस दर्दनाक हादसे में मेरे अब्बा और मेरा मासूम भाई दोनों मौका पर ही दम तोड़ गए थे, और दोनों जिंदा सलामत घर से गए, मगर जिंदा सलामत वापस नहीं आ सके। उनकी रूहें परवाज़ कर गई। वो दिन हम दोनों माँ बेटी के लिए किसी क़यामत सुगरा से कम नहीं था। यूँ लगा था कि जैसे सूरज ग्रहण ज़दा हो गया हो और हमारे लिए दुनिया का तार तरीन वक़्त शुरू हो गया हो। इस भरी दुनिया में, जहाँ कल तक हमारा इतना बड़ा कुंबा था, शान और शौकत थी, हमारा बाप, हमारा भाई हमारे सर पर मौजूद था, आज हम दोनों अकेली औरतें बेबस और बेआसरा होकर रह गई थी। मेरी माँ की धाड़ें मार मार कर रोने और चीखने की दर्दनाक आवाज़ें पूरे घर के वीरान दीवारों से टकरा टकरा कर गूंज रही थीं, और उनका तड़पता बिखरता हुआ वजूद देखकर मेरे अपने दिल के हज़ारों टुकड़े हो रहे थे। मैं अपने आंसू ज़ब्त किए बदहवास और हवास बाख्ता सी अपनी माँ के पास बैठी रहती, उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और अपने कांपते हाथों से उनके बेतहाशा बहते हुए आंसू साफ करती। लेकिन सहन में एक साथ मेरे बाप और मेरे इकलौते जवान भाई के जनाजे लाकर रख दिए गए, तो वो मंजर दिलदोज़, दर्दनाक और रूह फरसा था कि वहाँ मौजूद हर इंसान की आंख खून के आंसू रो रही थी। जब लोग अब्बा की चारपाई को उठाने लगे तो मुझसे अपना ज़ब्त बरकरार ना रखा जा सका। मैं पागलों की तरह भागी और भागते हुए गिर गई, मगर मैंने अब्बा की चारपाई के पाए को मजबूती से पकड़ लिया और दूसरी तरफ से भाई के कफन से जाकर लिपट गई।
کہ میں اپنے ابا اور بھائی کو اس گھر سے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ میری فریاد اور مجھے روتا دیکھ کر ہر شخص رو رہا تھا۔ میں نے کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں بے تحاشا سسکیاں بھر کر رو رہی تھی اور ان سے فریادیں کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر پیچھے پڑی۔ میری اماں شدید صدمے سے گش کھا کر فرش پر خاموش گر چکی تھیں اور لوگ انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے اماں کو سنبھالنے کے لیے پیچھے پلٹی چارپائی اور کفن کو چھوڑا تھا تو لوگ جلدی سے میرے باپ اور میرے بھائی کے جنازوں کو آخری سفر پر لے گئے تھے اور ہماری ہستی مسکراتی ہوئی زندگی اجاڑ دی گئی تھی۔ اس المناک اور روح فرسا سانحے کے بعد میرے چچا ہمارے گھر آ گئے تھے کچھ دن کے لیے، اور گھر کے تمام تر انتظام انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے، کیونکہ ابا اور بھائی کی تمام آخری رسومات کو ادا کرنا تھا اور ہمارے گھر میں اب کوئی مرد نہیں بچا تھا۔ اسی لیے تدفین سے لے کر آخری رسومات اور تعزیت کے تمام فرائض چچا نے ہی نبھائے تھے۔ لیکن جیسے ہی ابا اور بھائی کی وفات کو محض 10 دن گزرے تھے کہ انہوں نے اماں کو اپنے پاس بلایا اور واپس اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اماں سے بات کرنے کے بعد وہ گھر جانے لگے۔ گھر سے جاتے ہوئے انہوں نے بڑے سرسری اور سرد مہری انداز میں میری ماں سے کہا تھا کہ بھابھی، اب ہماری اپنی بھی بہت سی خاندانی اور ذاتی ذمہ داری ہیں۔ ہمارے گھر پر بھی لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور آخر ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ اب آپ کو خود ہی ہمت اور حوصلہ پکڑنا ہوگا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ کو اپنا اور اپنی بیٹی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ یوں ہی دن رات روتی رہیں، تڑپتی رہیں تو آگے کی زندگی آپ کے لیے اور بھی مشکل اور دردناک ہو جائے گی۔ جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اب اللہ کی رضا پر صبر کریں تو بہتر ہے، اور پڑھ کر بھائی صاحب اور بچے کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ آپ کے اس طرح زاروں قطار رونے سے وہ لوگ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ اگر آنا ہوتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر رو لیتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ لوگ تو ایسی بے حسی سے باتیں کر کے بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں، لیکن جن کے دلوں پر یہ پہاڑ ٹوٹتا ہے، جن کے اپنے اس دنیا سے گئے ہوتے ہیں، جن پر گزرتی ہے اس دکھ کو، وہی لوگ جانتے ہیں۔ تاہم ہماری ایک پھپھو تھی، سمرین آپا، جنہیں ہم پیار سے محبت سے سمرین آپا کہا کرتے تھے۔ وہ ہم سے حد درجہ محبت کیا کرتی تھی اور اس عظیم اور ناقابل برداشت دکھ میں ہمارے ساتھ وہ برابر کی شریک تھی۔ انہوں نے کبھی بھی ہمارے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا، لیکن اب تو اس حادثے کے بعد وہ ہمارے اوپر جان نچھاور کر رہی تھی۔ سمرین آپا کی شادی کو کافی عرصہ بیت چکا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کی اپنے سسرال میں بھی کوئی عزت نہیں تھی۔ اس لیے وہ ابا کے جانے کے بعد کئی دن تک ہمارے پاس ہی رہیں، ہمارا دل بہلاتی رہیں اور ہمیں سنبھالنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اور بالآخر ایک دن جب ان کے اپنے واپس گھر جانے کا وقت آ گیا تو انہوں نے جانے سے پہلے چچا کو فون کیا تھا اور فون کر کے فوراً ہمارے گھر بلایا تھا۔ انہوں نے چچا کو اماں کے پاس بٹھایا اور سیدھے لفظوں میں کہا تھا کہ بھائی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے دانیال کے لیے ہماری صبا کا ہاتھ مانگ لیں۔ اگر آج اس کا باپ اور جوان بھائی سر پر ہوتے تو بات اور تھی۔ وہ بڑی محبت اور بڑی ذمہ داری سے اپنی بیٹی کا فرض ادا کرتے، لیکن اب یہ دونوں ماں بیٹیاں اس دنیا میں بالکل اکیلی اور بے یار و مددگار ہو گئی ہیں، اور ہم کسی باہر کے نامحرم یا اجنبی انسان پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی بھائی صاحب کی اتنی جائیداد، زمینیں اور یہ عالی شان گھر موجود ہے تو کوئی بھی لالچی اور حریص انسان مل سکتا ہے جو اس بچی کی زندگی برباد کر دے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر کی چیز گھر میں رہ جائے اور آپ عزت کے ساتھ اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیں، کیونکہ کل کلاں آپ نے بھی تو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو پھر اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ یتیم بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ یہ سنتے ہی چچا کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور فوراً بولے کہ ٹھیک ہے، میں تو پہلے خود بھی یہ بھابھی سے یہی بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ذرا حالات اور ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے تو میں ان سے اس موضوع پر بات کروں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی یتیم بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھوں۔ ہم سب کو اس وقت یہی لگا تھا کہ شاید چچا کو واقعی ہمارا اس بے اسرا گھرانے کا اور میرا خیال آ گیا ہے کہ اب اس بچی کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا۔
حالانکہ میرے دل میں ایک شدید حیرت اور شک بھی تھا کہ دانیال، جس نے کبھی پوری زندگی یعنی کہ شروع میں جب بھی آتا تھا مجھ سے سیدھے منہ اس نے کبھی بات نہیں کی تھی، جس نے ایک دو بار محفلوں میں میری رنگت اور میرے ساملے پن کا باقاعدہ کھلے عام مذاق اڑایا تھا، وہ آخر مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنی آسانی سے کیوں اور کیسے مان گیا تھا؟ اور یہ بات ہوتے ہی ایک ہفتے کے اندر نہ صرف ان کی طرف سے باقاعدہ میری ماں سے رشتہ مانگ لیا گیا، بلکہ بڑے طریقے اور سلیقے سے بات کر دی گئی تھی۔ آپا سمرین تو چاہتی تھیں کہ اپنی گھر کی بات ہے گھر میں ہو جائے، لیکن وہ ان لوگوں کے دلی حالات کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میری ماں، جو اپنے شوہر اور جوان بیٹے کو کھو کر بالکل اکیلی ہو گئی تھیں، اندر سے ٹوٹ چکی تھیں، وہ اس موقع پر بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ ہمیں بھی ظاہر سی بات ہے سہارے کے لیے مرد چاہیے تھا۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے سر کو ہلا دیا تھا اور ہاں کر دی تھی، اور یوں یہ بات حتمی طور پر طے ہو گئی کہ ابا کی وفات کو جیسے ہی 40 دن پورے ہو جائیں گے، بالکل سادگی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میرے ابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 40 دن مکمل ہو گئے۔ میری ماں ہر وقت ابا اور بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں اور رو رو کر شدید کمزور اور بیمار ہو چکی تھی، اور میں سائے کی طرح اپنی ماں کے پاس بیٹھی رہتی، ان کا حوصلہ بندھاتی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ تشویشناک خیال آتا تھا کہ اگر میں شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہو گئی تو میری اس بیمار اور دکھی ماں کا کیا ہوگا؟ وہ اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیسے رہیں گی؟ میں نے اپنی یہ پریشانی اور تحفظات پھوپھی سمرین یعنی کہ اپنی آپا سمرین سے اس بات کا ذکر کیا۔ پھوپھو نے جب یہ بات چچا لوگوں تک پہنچا دی کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اور کیونکہ 2 ہی دن بعد چچا کا فون آیا اور انہوں نے تجویز دے دی کہ ہمارا اپنا گھر تو چھوٹا ہے اور صبا کا گھر بہت بڑا ہے، بھائی صاحب کا گھر بڑا ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے گھر کو کرائے پر دے دیتے ہیں اور خود اس بڑے سے گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دونوں ماں بیٹی کو سہارا ہو جائے گا اور دانیال کو بھی محسوس نہیں ہوگا کہ وہ گھر داماد رہا ہے۔ اس طرح صبا اپنی ماں کے پاس بھی رہے گی اور اسے بھی آسانی ہو جائے گی۔ مگر اماں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے صاف اور واضح انکار کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے ان لوگوں کا یہاں آ کر رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے پاس بلوا لوں گی، تم میری بالکل بھی فکر مت کرو، وہ میرے ساتھ اس گھر میں رہ لے گا۔ لیکن میں ہرگز نہیں چاہتی کہ تمہارے چچا اور ان کا خاندان یہاں شفٹ ہو جائے۔ میں لوگوں کی باتیں بھی نہیں سننا چاہتی۔ جب رشتے ضرورت سے زیادہ قریب رہنے لگیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں پیدا ہونے لگتی ہیں اور دلوں میں فرق آنے لگتا ہے، اور اب میں اکیلی ہو گئی ہوں تو میں ایسی باتیں افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم روایت کے مطابق رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاؤ اور میری بالکل فکر مت کرو۔ میری ماں کے کافی دیر سمجھانے اور ضد کرنے پر بالآخر میں مان گئی اور میرا نکاح ہو گیا تھا۔ میں باقاعدہ رخصت ہو کر اپنے چچا کے گھر آ گئی۔ سسرال پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جو رشتے دار پہلے سے ہمارے خاندان کو جانتے تھے، جو ہمیں جانتے تھے، میرے ابا کو جانتے تھے، وہ میرے سسر اور دانیال سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ اس یتیم اور بے آسرا بچی کو سہارا دیا، اور بہت ہی ثواب اور نیکی کا کام کیا کہ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لیکن جو لوگ مجھے اور میرے خاندانی پس منظر کو نہیں جانتے تھے، یعنی کہ دانیال کے جو تھے ماموں والے تھے یا ان کے خالہ والے تھے، وہ دانیال کی خوبصورتی اور میرے سامنے رنگ کا موازنہ کر کے آپس میں چہ مگوئیاں کرتے، طنز کے تیر چلاتے اور میرا مذاق اڑاتے رہے، جس سے میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے اور میرا دل اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نکاح کے بعد جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آئی تو چند ہی دنوں میں یہ حقیقت میرے سامنے کھل کر آ گئی تھی کہ یہ شادی انہوں نے کسی خوشی سے نہیں کی تھی، بلکہ ایک محض مجبوری کے تحت یا شاید دنیا والوں کی باتوں میں آ کر کی تھی۔ میرے شوہر دانیال نے مجھے ایک بوجھ سمجھ کر مجبوری کے تحت قبول تو کر لیا تھا، جس کا واضح ثبوت اس کا میرے ساتھ انتہائی سرد اور بے تعلق سا رویہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے برا بھلا کہتا تھا یا میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا تھا، بلکہ وہ مجھ سے بات بھی بہت کم ہی کرتا تھا۔ وہ بالکل مجھے اپنی بیوی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں ان کے گھر میں کس حال میں ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے یا مجھے اس کی توجہ چاہیے۔ جب اس کا دل چاہتا تو وہ رسمی انداز میں کمرے میں آ جایا کرتا تھا
ورنہ پورا پورا دن الگ کمرے میں بیٹھ کر اپنی کتابوں میں مگن رہتا اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ وہ مجھے زبردستی کی ایک ذمہ داری سمجھتے تھے تو حد درجہ کم ہی توجہ دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے دل کو سمجھانا چاہا تھا اور دل کو سمجھا بھی لیا تھا، اور پوری ایمانداری اور خلوص سے اسے اپنا شوہر مان کر ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں چھوٹی سی تھی اور میں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ کس طرح اماں میرے ابا کا خیال رکھا کرتی تھی، ان کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز سنبھال کر رکھتی تھی۔ حالانکہ ہمارے گھر میں ملازم بھی تھے، لیکن اماں ابا کا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے میں بھی اپنے شوہر کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنے لگی۔ لیکن جب کبھی ان کے لیے چائے یا کھانا بنا کر ان کے روم میں لے جاتی جہاں وہ کتابوں میں مصروف ہوتے تھے، تو وہ خوش ہونے کی بجائے سخت الجھن اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے تھے اور بے رخی سے کہتے تھے کہ یہ تم کیا ہر وقت کرتی پھرتی ہو۔ مجھے اس قسم کی بناوٹی حرکتیں اور بار بار کی دخل اندازی بالکل پسند نہیں ہے، اور میری اجازت کے بغیر اس کمرے میں بھی مت آیا کرو۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم صرف اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ اسی کشمکش اور بے حس رویے کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو تقریباً 6 مہینے بیت گئے تھے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ گھر والے کراچی میں کسی قریبی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کہ میرے سسرال والے کراچی جا رہے ہیں۔ تو میں نے ہر طرف کراچی جانے کی باتیں ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر خاندان کے تمام لوگ جا رہے ہیں گھر والے، تو ظاہر سی بات ہے میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے اپنی اماں سے ملنے ان کے گھر گئی۔ وہاں دیکھا کہ ماشاءاللہ اماں کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر اور سنبھلی ہوئی تھی۔ اب وہ اپنا تھوڑا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اور میرے ماموں کا چھوٹا بیٹا بھی اماں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس ہی رہتا تھا۔ ویسے تو ملازم تھے، لیکن گھر میں کسی اپنے کا ہونا بھی ضروری تھا۔ میں نے خوشی خوشی اماں سے ذکر کیا کہ اماں گھر کے تمام لوگ کراچی جا رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوں۔ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کیا لے کر جاؤں۔ تو اماں نے میری بات سنی اور حیرت سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے خود تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ چلو گی، یا تم نے خود ہی سے سوچ لیا ہے کہ تم ان کے ساتھ جا رہی ہو؟ میں نے بولا کہ کہا تو نہیں ہے، لیکن جب سب لوگ گھومنے پھرنے شادی میں جانے کی اتنی تیاری کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں بھی تو اس گھر کی بہو ہوں، میں بھی جاؤں گی۔ ویسے بھی میں نے کبھی کراچی نہیں دیکھا، تو اس بہانے میں بھی کراچی دیکھ لوں گی۔ یاد رہے کہ میری ساس یعنی کہ جو میری چچی تھی، ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ان کی ایک بہن کی بیٹی تھی جس کا نام سعدیہ تھا۔ وہ اس سے بے پناہ پیار کرتی تھی، اور وہ سعدیہ اکثر ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ مہینے 2 مہینے تک وہ ہمارے پاس گزارتی اور کبھی کبھار اپنی ماں کے پاس بھی چلی جایا کرتی تھی۔ ساس اسے اپنی بیٹی ہی مانتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کی شادی بھی وہ ہی کریں گی اور اس کی شادی کا فرض میری ساس ہی ادا کرے گی، لہٰذا اس گھر میں بالکل ایک نند کا رول ہی وہ ادا کرتی تھی، اور وہ کراچی کی تیاریوں میں بالکل مشغول تھی۔ گھر میں کراچی جانے کی تیاری زور شور سے جاری تھی۔ ایک دن جب دانیال کمرے میں آئے تو میں نے بڑی آسودگی سے پوچھا کہ دانیال، ہمیں کس دن کراچی کے لیے نکلنا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کون کون سی چیز رکھنی ہے، میں آپ کی اور اپنی پیکنگ وقت پر مکمل کر لوں۔ یہ سن کر وہ انتہائی حیرت اور ناگواری سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تم سے کس نے کہا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے۔ میں نے تعجب سے دیکھا اور کہا کہ جب گھر کے تمام افراد جا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کی بیوی ہوں تو آپ کے ساتھ تو جاؤں گی نا، آخر آپ کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہے تو مجھے بھی تو ساتھ جانا پڑے گا، میں اس گھر کی بہو ہوں۔ تو انہوں نے بڑی بے حسی سے میری طرف دیکھا اور ایک طنزیہ سی ہنسی ان کے چہرے پر آ گئی، اور پھر ٹھنڈے لہجے میں مجھے کہنے لگے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اماں کا تمہیں ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ ویسے اگر تم بات کرنا چاہو تو خود ہی اماں سے بات کر لو، ان سے پوچھ لو۔ اپنے شوہر سے بات کر کے مجھے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کا مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فی الحال کوئی پلان نہیں تھا، کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں فوراً اپنی ساس کے پاس گئی اور کہا کہ اماں، کیا مجھے بھی کراچی جانا ہے؟ اور جانا ہے تو کب جانا ہے؟ اور اگر جانا ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ جا کر تھوڑی بہت شاپنگ کر لوں اور اپنی پیکنگ بھی کر لوں۔ میری ساس نے پہلے مجھے سر سے پاؤں تلک دیکھا اور صاف الفاظ میں کہنے لگی، نہیں، فی الحال تم نہیں جا رہی،
इस बार सिर्फ मैं, तुम्हारे चचा दानियाल और सादिया जा रहे हैं, और अगली बार जब हम जाएंगे तो तुम्हें साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ गिरती हुई लग रही है, मैंने तो देखा था उस दिन काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, तो बेहतर यही है कि इन दिनों तुम अपनी माँ के पास रहकर उनका ख्याल रखो। और अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हमें कुछ दिन लग जाएंगे और तुम वहाँ परेशान रहोगी। मैंने शदीद हैरत और दुख से अपनी सास का चेहरा ढका। मुझे साफ समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग मुझे साथ ले जाना क्यों नहीं चाहते, अगर ऐसा क्या मसला है। मेरा दिल इंतहाई आर्जरदा और ज़ख्म खोरदा हो गया था, क्योंकि मैंने कभी कराची नहीं देखा था और मुझे बड़ा शौक़ था कराची जाने का। मेरा बड़ा दिल था कि मैं भी इनके साथ जाऊं। मैंने जाकर अम्मा से तकरीबन रोते हुए कहा कि अम्मा, वो लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम नहीं जाओगी। मैंने फ़ोन किया और अम्मा से अपना दुख सुख बांटने लगी, तो अम्मा ने मुझे शफ़क़त से समझाते हुए कहा कि बेटी, इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है। मैं खुद तुम्हें अपने साथ कराची घुमाने ले जाऊंगी। अगर उनका इरादा तुम्हें ले जाने का नहीं है तो तुम फजूल में ज़िद मत करो, परेशान मत हो। जाहिर है तुम्हारी सास के मायके की शादी है, और अगर वो तुम्हें नहीं ले जाना चाहते तो उनकी मर्ज़ी। तुम यूं ज़िद करके अपना वक़ार मत कम करो। मैं चुपचाप अपने ससुराल वापस आ गई थी, लेकिन शदीद खामोशी और उदासी ने मुझे घेर लिया था। क्योंकि इस घर की मैं ही दुल्हन थी, तो मुझे इन लोगों को असूलन साथ लेकर जाना चाहिए था। जब मेरे शौहर ने मुझे खुश्क लहजे में अपनी पैकिंग करने को कहा था, तो मैंने बिना कुछ कहे खामोशी से उसकी पैकिंग कर दी थी, उसका सामान पैक कर दिया था। जिस दिन उन लोगों ने कराची के लिए निकलना था, उस दिन दानियाल ने मुझे मेरी माँ के घर छोड़ना था। मेरा मूड सख्त ख़राब लग रहा था और मैं खामोश बैठी थी। बार बार मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी दानियाल ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, सबा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बेहतर है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, और बेहतर यही है कि आज हम बात क्लियर कर ही लें। और फिर उसने बग़ैर किसी लचक के बराह रास्त मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बिल्कुल साफ साफ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे इस शादी पर मजबूर किया गया था मेरे माँ बाप की तरफ से। मैंने सिर्फ अपने माँ बाप का मान रखने के लिए हाँ की थी। मैं सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सिर्फ अपने वालिदैन की खातिर मैंने तुम्हें कबूल किया है। वहाँ कराची में हमारे ख़ानदान में बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़कियाँ हैं, जिनके रिश्ते मेरी माँ ने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मुस्तरद कर दिए थे क्योंकि अभी मेरी शादी का कोई इरादा नहीं था। मैं पढ़ना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था। मैं अगर चाहता तो तुम्हें साथ लेकर जा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ ले गया तो ख़ानदान के तमाम लोग मेरा और तुम्हारा मजाक बनाएंगे। और तुम्हें तो मालूम है कि हमने शादी भी इसीलिए बिल्कुल सादगी से की थी, क्योंकि तुम हद से ज़्यादा सिंपल और सादा सी हो, और मैं नहीं चाहता कि वहाँ जाकर कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तुमसे कोई सख्त बात करे तो तुम्हारी मेरी वजह से तुम्हारी तजलील हो जाए, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे। सीधी सी बात यही है। तो बेहतर यही है कि तुम अपना दिल साफ़ कर लो। उसकी ये सफाकाना बात सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। उसने कितनी सफाई और बेहिसी से मेरा दिल छलनी भी कर दिया था, और ये एहसास भी दिला दिया था कि वो मेरा खैर ख्वाह है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे, और मैं खामोशी से अपना सामान उठाकर अपनी माँ की तरफ आ गई थी। मैं अपने दिल में तड़प कर सोचती रही कि अगर ये लोग इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे, तो इन लोगों ने जानबूझकर हमारे घर रिश्ता क्यों भेजा और मुझसे शादी क्यों की। सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर इनका दिल नहीं था तो ना करते मुझसे शादी। मेरा दिल चाहा कि मैं फ़ौरन जाकर अपनी माँ को तमाम हकीकत बता दूँ, लेकिन फिर मुझे अपनी बीमार माँ का ख़्याल आ गया, जो ये सोच कर मुतमिन थी कि उन्होंने अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दिया है और उनकी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी इकलौती माँ मज़ीद परेशान और बीमार हो। इसलिए मैंने घूंट पीकर खामोशी इख्तियार कर ली, सब्र का घूंट पी लिया और अम्मा को कुछ नहीं बताया था। उन लोगों को कराची गए हुए पूरा 1 हफ़्ता गुजर चुका था कि एक दिन मेरी समरीन आपा हमारे घर आई। पहले तो वो मेरे चेहरे पर कुछ देखकर टटोलने की कोशिश करती रहीं। वो पूरा दिन हमारे साथ रहीं और हमारा दिल बहलाती रहीं।
اماں کو باتوں میں مصروف رکھا اور جب رات کو میں سونے کے لیے اماں کے کمرے میں جانے لگی تو آپا نے مجھے روک دیا اور آہستہ سے کہنے لگیں کہ صبا آج میرے پاس اس کمرے میں آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دوسرے کمرے میں آ جاؤ، بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اور وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی فکر مند ہو گئی تھی کہ آخر وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ میری طرف دوسرے کمرے میں لے گئی اور انتہائی سنجیدگی سے میری طرف دیکھ کر بولی کہ جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے بہت ہمت، حوصلے اور ضبط سے سننا، کیونکہ بات بڑے حوصلے سے سننے والی ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آپا ایسی کیا بات ہے؟ آپ بتائیے نا۔ تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی کہ تمہارے شوہر دانیال نے کراچی جا کر دوسری شادی کر لی ہے اور تمہیں اس بارے میں معلوم بھی نہیں۔ میں ششدر اور ہکا بکا رہ گئی، میرا رنگ فک ہو گیا اور میں ان کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ کیا دوسری شادی کب کر لی؟ آپا نے دکھ سے بتایا کہ ان لوگوں کا کراچی جانے کا پورا ڈرامہ اور پلان اسی دوسری شادی کے لیے تھا جس سے تمہیں بے خبر رکھا گیا۔ انہوں نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی، لیکن مجھے ایک میرے جاننے والے نے وہاں سے فون کر کے بتایا ہے کہ کراچی میں دانیال کی باقاعدہ شادی ہو گئی ہے، اور وہ بھی اس کی اپنی پسند کی لڑکی سے۔ خاندان کے لوگوں کی باتوں اور رسوائی سے بچنے کے لیے یہ سب لوگ مل کر وہاں چلے گئے ہیں اور خاموشی سے اس کی شادی کر دی ہے، کیونکہ وہ گھر والوں کو مجبور کر رہا تھا۔ یہ لوگ بھی اسی لیے چلے گئے کہ خاموشی سے شادی رچا سکیں۔ میں یہ خبر سن کر خود بہت پریشان ہوئی تھی، لیکن میں نے تمہیں اس لیے بتا دیا کیونکہ کل کو کہیں اور جگہ سے تمہیں پتہ چلتا تو تمہاری حالت اور زیادہ خراب ہوتی۔ اب میری بات غور سے سنو کہ دل چھوٹا مت کرو، اپنے صبر، خاموشی، محبت سے اس کے دل میں اپنی قدر اور جگہ بنانے کی کوشش کرو، اور اللہ نے چاہا تو ایک دن تم جگہ بنانے میں کامیاب ہو بھی جاؤ گی۔ اور اگر تم اس وقت لڑائی جھگڑا یا ہنگامہ کرو گی تو بات تمہاری طلاق تک پہنچ جائے گی، کیونکہ اس کی زندگی میں تو اب دوسری عورت آ چکی ہے، اور اگر طلاق ہو گئی تو تمہاری بیمار ماں صدمے اور ٹینشن سے مزید بیمار ہو جائے گی، اور ایسا میں نہیں چاہتی۔ وہ پہلے ہی تمہارے ابا اور بھائی کے غم سے نہیں سنبھل پا رہی۔ تم اب سمجھدار ہو، خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ میں بالکل سکتے کے عالم میں آپا کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ میرے شوہر نے مجھ سے سچ چھپا کر مجھے دھوکے میں رکھ کر دوسری شادی کر لی تھی، اور میں یہاں بے خبر بیٹھی تھی۔ ایک جھوٹ کا پورا ڈرامہ رچایا گیا تھا اور مجھے بے آسرا کر کے جان بوجھ کر گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں آخر کرتی بھی تو کیا کر سکتی تھی؟ میں مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ آپا نے میرے کانپتے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگیں کہ اگر تم چاہتی ہو نا کہ اس دھوکے کے بعد طلاق ہو جائے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، کیونکہ روز روز کے گھٹنے اور رونے سے بہتر ہے کہ زندگی آسان کر لی جائے۔ لیکن اگر تم صبر اور حوصلے سے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہتی ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہتی ہو، تو تب بھی تمہاری پشت پر میں تمہیں کھڑی ملوں گی، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم پلٹ کر دیکھو اور تمہاری آپا تمہیں اپنے پیچھے نہ ملے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہو گئی جہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا قدم اٹھاؤں۔ ان لوگوں کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں تھا کہ اس بچی کے سر پر باپ اور جوان بھائی کا سایہ نہیں رہا۔ یتیم بچی ہے، ماں بستر مرگ پر ہے، اور انہوں نے ہمارا اپنا خون اور رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور دغا کر کے رکھ دیا تھا۔ سمرین آپا نے جب مجھے ساری بات بتائی اور ان کی بتائی ہوئی باتوں نے میرا دل اس قدر چھلنی کر دیا تھا کہ مجھے اپنے ہی سسرال والوں سے اتنی بڑی بے وفائی اور دھوکے کی تو ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ پوری رات میں سخت تشویش اور صدمے میں جلتی رہی، سوچتی رہی کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ بے شک شوہر جیسا بھی ہو اسے کسی کے ساتھ بانٹا نہیں جا سکتا۔ میں ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکی، جبکہ آپا پوری رات میرے پاس بیٹھ کر مجھے تسلی اور حوصلہ دیتی رہیں۔ اگلی صبح میری آنکھیں بے تحاشا رونے اور جاگنے کی وجہ سے شدید سوجی ہوئی لگ رہی تھی، اور میری طبیعت بھی سخت خراب لگ رہی تھی۔ اماں نے جب صبح میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو کر بولی کہ صبا کیا ہوا؟ تو تم اتنی پریشان اور نڈھال کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے اپنی اندرونی قیامت کو چھپاتے ہوئے اماں سے کہا کہ کچھ نہیں، بس ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ لیکن
उस दिन मेरी हालत काफ़ी बिगड़ती ही चली गई, क्योंकि मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा जहन था कि उस मामले से निकल नहीं पा रहा था। मैं जितनी भी कोशिश कर रही थी नहीं निकल रहा था। शाम के वक़्त अम्मा घबरा कर कहने लगीं कि चलो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के यहाँ ले चलती हूँ, हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, आखिर मसला क्या है। अम्मा अभी मुझे लेकर जाने ही वाली थी कि समरीन आपा फ़ौरन से आगे बढ़ी और कहने लगी, भाभी आपकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दें, मैं खुद सबा को हॉस्पिटल ले जाऊंगी, आप फिक्र ही ना करें, मैं हूँ इसके साथ। आपा मुझे साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई थी, मगर मेरा जहन और दिल बार बार दानियाल की इस बेहिसी और बेवफाई की तरफ जा रहा था कि जाते हुए उसने कितने प्यारे अंदाज में मुझे धोखा देने की कोशिश की थी। रास्ते में मुझसे ज़ब्त ना हुआ और मैंने आपा का हाथ मजबूती से थाम लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने रोते हुए कहा कि आपा, मैं अब एक पल भी उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं दानियाल से फ़ौरन तलाक ले लूँ। मैं वैसी जिल्लत आमेज़ ज़िंदगी हरगिज़ नहीं गुजार सकती। आप अपनी उस दूसरी बीवी के साथ, अब वो अपनी दूसरी बीवी के साथ जैसी चाहे आज़ाद ज़िंदगी जिए। मैं उसे आज़ाद करना चाहती हूँ। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बाप की वसी ज़मीनें, जायदाद और हमारे इतने बड़े घर के लालच में आकर मुझसे शादी का ड्रामा रचाया था, क्योंकि एक बार मैंने अपने कानों से अपनी सास को, अपने ससुर को उसी जायदाद के बारे में चुपके से बात करते हुए सुना भी था। और जब मैं सामने आई थी तो वो एकदम खामोश हो गए थे, जैसे मुझसे कुछ छुपा रहे हों। उस वक़्त मुझे लगा था कि शायद मेरा वहम हो, शायद कोई इस तरह की बात ना हो, लेकिन अब आपकी बात से मुझे 100% यकीन हो गया है। जब माँ और बाप दोनों अपने बेटे की शादी करने के लिए उसे खुद कराची लेकर गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका मकसद सिर्फ लालच था। आप चचा से बात करें, बेहतर यही है कि हम इज्जत से अलग हो जाएं। मैं इन्हें अपने बाप के पैसे पर ऐश करता हुआ नहीं देखना चाहती। आपा ने मेरा कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में दबाया और मुझे हौसला देने लगी। इस तरह बातें करते करते हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और मुआयने के बाद जो खबर सुनाई उसे सुनकर हम दोनों हैरान शशतर रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि इस खुशी की खबर पर हम खुशी का इजहार करें या मज़ीद परेशान हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बताया था कि आप उम्मीद से हैं। अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देने वाला है, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। मैं सख्त परेशान हो गई। मुझे देखकर आपा के चेहरे पर तशवीश के बादल छा गए। आपा ने मुझे शफ़क़त से अपने साथ लिपटा लिया था और मेरी फूफो मुझे अपनी माँ की तरह लगती थी। आहिस्ता से कहने लगी, सबा, बिल्कुल भी परेशान मत हो सकता है ये आने वाला मासूम बच्चा तुम दोनों मियाँ बीवी की बिखरती हुई ज़िंदगी को संभाल ले, और तुम तो खुश नसीब हो कि अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दे रहा है। और मुझे देखो, एक मैं हूँ कि औलाद के लिए तरस रही हूँ। दानिया की अक्ल हो सकता है इस बच्चे को देखकर ठिकाने आ जाए। अगर तुम इस वक्त तलाक ले लोगी तो इस बच्चे से उसके बाप का साया छिन जाएगा। बेहतर यही है कि फ़िलहाल तुम सब्र करो और देखो कि वक्त क्या रुख इख्तियार करता है। कम से कम ये तो मालूम हो कि वो अपनी नई बीवी को कराची रखता है या उसे यहाँ लेकर आता है। अगर वो उसे वहीं रखेगा तो तुम फ़िलहाल खामोशी से हालात को संभालो, और अगर उसे यहाँ ले आया तो फिर हम बैठ कर बात करेंगे। वो मेरा भाई है, मैं उससे बात करूँगी। अस्पताल से जब हम लोग घर वापस आए और मेरी बीमार माँ को इस खुशखबरी का पता चला तो वो खुशी से निहाल हो गई। उनके मुरझाए हुए चेहरे पर एक अरसे बाद एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। वो बार बार मेरे चेहरे को चूम रही थी, चूम कर कहने लगी कि अल्लाह का कितना बड़ा करम है, इतनी बड़ी खुशी की खबर। मैं तो तुम्हारे अब्बा और भाई के जाने के बाद आज पहली बार दिल से खुश हुई हूँ, ना जाने कितने अरसे के बाद। मगर तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैं अपनी माँ का खुश चेहरा देखकर खामोश रही, क्योंकि मेरे दिल पर उस वक़्त क्या क़यामत गुजर रही थी ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी या मेरा खुदा जानता था। अगले ही दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरे ससुराल वाले कराची से वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। मेरी सास का फ़ोन आया, कहने लगी कि जाकर घर का ताला खोलो, चाबी तुम्हारे पास है, और वहाँ जाके सफाई सुथरवाई करा दो, शाम तक हम लोग पहुँच जाएंगे। मैंने भी उनसे कोई बात ना पूछी ना उन्हें बताई, मैं चुपचाप घर चली गई। मैंने घर को खोला, वहाँ सफाई करवाई और अभी कमरों की सेटिंग करा रही थी कि शाम के वक़्त वो तमाम लोग घर
पहुंच भी गए थे उनके साथ। कराची से कोई दूसरी औरत बिल्कुल भी नहीं आई थी। वो 4-5 लोग जो गए थे वही वापस आए थे, लेकिन मेरा शौहर दानियाल पूरे 10 दिन के बाद वापस आया था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा निखार और खुशी साफ नज़र आ रही थी। या शायद मैं उसे बार बार नोट कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने उनसे कराची के सफ़र के बारे में कोई सवाल नहीं किया, ये भी नहीं पूछा कि कहाँ कहाँ गए और शादी कैसी रही, और ना ही उन्होंने मुझसे इस बारे में कोई ख़ास बात की। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख़याल आया कि हो सकता है कि आपा को किसी जानने वाले ने गलत खबर दी हो और दानियाल ने दूसरी शादी ना की हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई इतनी बड़ी बात बिला वजह क्यों करेगा, झूठ क्यों बोलेगा। मेरी ये खामोश तशवीश जल्द ही हकीकत में बदल गई। जिस दिन दानियाल घर वापस आया था, मैंने देखा था कि वो रोज़ाना रात होते ही अपना मोबाइल फ़ोन लेकर या तो सहन पर चला जाता या छत पर चला जाता था। वो अपने दूसरे कमरे में भी नहीं जाता था और घंटों किसी से कॉल पर बातें करता रहता था। और वो इंतहाई आहिस्ता और राजदाराना लहजे में बातें करता, और चूँकि मुझे उस पर पूरा शक हो रहा था, इसलिए मैं भी बार बार उसके पास से गुज़रने का बहाना करती थी, जिस पर उसकी आवाज़ मज़ीद धीमी हो जाती। यही नहीं बल्कि अब वो अपनी अम्मा और बेटे के आपस में बंद कमरे की लंबी लंबी खुफिया मीटिंग में भी होना शुरू हो जाती थी। बल्कि दानियाल कितनी देर अपनी माँ के कमरे में बैठा रहता था और न जाने माँ बेटा आपस में क्या बातें करते रहते थे कि एक दिन रात के तकरीबन 10 बजे का वक़्त था जब मैंने देखा था कि दानियाल मोबाइल पर बात करके कमरे में आया था और फिर कमरे से फ़ौरन सीधा निकल गया और अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगा। मैं भी दबे पाँव उठ गई थी और उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। जैसे ही वो अम्मा के कमरे में दाखिल हो गया और मैं भी कमरे के बाहर अंधेरे में खड़ी हो गई। बाहर की तमाम लाइटें बंद थीं, इसलिए मुझे किसी ने आते हुए नहीं देखा था, जबकि अंदर से उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। दानियाल अपनी माँ से सख्त मगर उलझे हुए लहजे में कह रहा था कि अम्मा, अब मैं और बाप को अपने साथ इस घर में लाना चाहता हूँ। वो मेरी पहली पसंद और मेरी कानूनी बीवी है। मैं कब तक उससे सबसे छुपा कर रखूँगा? आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं देती? वो वहाँ कराची में अकेली उदास हो रही है और मैं भी शादी के सिर्फ 5 दिन उसके साथ गुजार कर वापस आ गया हूँ। या तो आप मुझे कुछ दिनों के लिए कराची जाने की इजाज़त दे दें, कोई बहाना कर दें, या फिर सबा से खुलकर बात करें। मुझे इजाज़त दें कि मैं अरबाब को यहाँ बुला लूँ। मर्द 4 शादियाँ करते हैं तो मैं अपनी बीवी को यहाँ क्यों नहीं बुला सकता? उसकी माँ उसे जल्दी से समझाते हुए कहने लगी, दानियाल, अभी फ़िलहाल खामोश रहो, सबा से कोई बात मत करना, और मैं नहीं चाहती कि कोई नया तमाशा खड़ा हो। अभी सबा से मोहब्बत और प्यार से बात करो। उसकी ज़मीनों से जो लाखों रुपए की आमदनी आती है, जायदाद के जितने भी मामलात हैं, तुम सबा को अपनी बातों की जाल में लो और उससे कहो कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम उन्हें परेशान मत करो और ज़मीनों के तमाम मामलात मुझे संभालने दो। तुम्हारे बाप ने तो ज़मीन का काफ़ी हिस्सा बेच दिया था, लेकिन तुम्हारे ताया ने ज़मीन नहीं बेची, और मैं चाहती हूँ कि उस सारी ज़मीन के मालिक तुम बन जाओ। जब एक बार जायदाद का तमाम कंट्रोल पावर हमारे हाथ में आ जाएगी, फिर हम अगला कदम उठाएंगे। उनकी ये बातें सुनकर मेरे जिस्म का खून जम गया। मुझे अब उनकी शातिराना मंसूबे की एक एक परत साफ नज़र आ रही थी कि उन लोगों का आकर मुझसे शादी करने का मकसद क्या था। दानियाल बेजारी से कहने लगा, अम्मा, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से जायदाद मेरे हवाले करेंगे। 100 बहाने बनाने पड़ेंगे, और आप तो कहती हैं कि सबा की माँ का कोई भरोसा नहीं कि कब टपक जाए, लेकिन ताई तो अभी तक भली चंगी बैठी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ज़िंदगी में तमाम कारोबार और जायदाद का दारो मदार मेरे हाथ में देंगी। आप लोगों ने बिला वजह मुझे उस सांवली लड़की के साथ बांध कर फंसा कर रख दिया है। ना मैं इधर का रहा हूँ, ना मैं उधर का रहा हूँ। वहाँ कराची में मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है और परेशान हो रही है। अभी वो ये बातें कर रहा था और अपनी माँ से उलझ रहा था कि अंदर से मेरे सगे चचा यानी मेरे बाप के सगे भाई की आवाज़ आई, गरूर से भरी हुई। वो अपने बेटे को डांटते हुए कहने लगे, तुझसे एक औरत नहीं संभाली जाती? उसे बातों में लगा, उसे मक्खन लगा। पहले अपने बाप के साथ मिलकर इस बड़े घर में शिफ्ट हो, उस आलीशान घर को किसी तरह अपने नाम करवा।
تو پاگل آدمی ہے، ایک بار تمام جائیداد، زمینیں اور یہ گھر تمہارے قبضے میں آ جائے تو پھر ایک کیا تو 4 بیویاں بھی لے آئے گا تو نہ ہمیں کوئی اعتراض ہوگا، تو نہ صبا کی اتنی مجال ہوگی کہ وہ ہمارے سامنے زبان کھول سکے۔ میں نے اپنے سسرال والوں کی یہ خوفناک اور مکارانہ باتیں خاموشی سے سنی اور بنا کوئی شور مچائے اپنے قدم واپس موڑ لیے تھے اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب اللہ کی طرف سے ان کا منصوبہ صاف مجھ پر واضح ہو چکا تھا۔ میں نے کسی سے بھی اس گندی سازش کا ذکر نہیں کیا، بالکل خاموش ہو گئی، اور اگلے دن صبح میں نے دانیال سے انتہائی نارمل انداز میں کہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر دانیال نے بڑی بناوٹی محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا، صبا، ابھی تو میں اتنے دن کراچی میں رہ کر آیا ہوں اور تم اتنے دن اپنی اماں کے پاس ہی تو رہی ہو۔ اب میرا بالکل نہیں دل کر رہا کہ تم مجھے اس طرح چھوڑ کر جاؤ۔ نہیں، رہنے دو، پھر کبھی چلی جانا۔ میں بڑی حیرت اور اندرونی گھن کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ شخص ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ یہ شخص کتنا بڑا دجل اور فریب ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے پٹی پڑھا رہا تھا کہ تم دنیا کی بہترین اور سب سے اچھی بیوی ہو اور میں تم سے شادی کر کے بہت خوش ہوں۔ اتنا خوش ہوتا تو کراچی مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر جاتا۔ مجھے اس کا اصلی اور خوفناک چہرہ اب صاف نظر آ گیا تھا، اس لیے اس کی باتوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی جذبات پر بمشکل قابو پایا اور اس سے کہا کہ اگر تمہیں میرا اتنا ہی خیال ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے کچھ دن کے لیے اماں کے پاس جانے دو۔ اماں کا فون آیا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی تھی اور میں اپنا سامان سمیٹ کر جلدی سے اماں کے گھر آ گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے فوراً سے سمرین آپا کو فون کیا اور شام کو وہ ہمارے گھر پہنچ بھی گئی تھی۔ وہ خود بہت پریشان سی لگ رہی تھی، ان کے اپنے گھر میں مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی اور اپنے آنسو صاف کیے تو آپا سسک کر کہنے لگی، صبا، ہماری شادی کو 17 سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا اور یہی بات ہماری آپس میں جھگڑے کی وجہ بن رہی ہے۔ اب میری ساس میرے شوہر پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے شوہر دوسری شادی کر بھی لیں گے۔ تمہارے پھپھا کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل بدل چکا ہے، وہ اپنی ماں کی باتوں میں آنے لگے ہیں اور مجھے تو ڈر ہے کہ ایک دن میں بھی بالکل بے آسرا ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ پتہ نہیں تم مجھے اپنے پاس رکھو گی یا نہیں۔ یہ سن کر میرے دل پر عجیب سا بوجھ آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی آپا کے ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ آپا، آپ میری دوسری ماں کی طرح ہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، میں آپ کو کبھی الگ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ گھر صرف میرا نہیں ہے، یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے اور آپ کا اپنے بھائی کے گھر پر پورا حق ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو پاس بٹھایا اور شروع سے لے کر اب تک دانیال چچا اور ساس کی ہر شاطرانہ چال اور جائیداد کے لالچ کا سچ اماں کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، کیونکہ کل کلام بھی تو میری ماں کو پتہ چلنا تھا، تو بہتر یہی تھا کہ اماں کے ساتھ ہر بات کلیئر کر لی جائے۔ میری بات سن کر اماں شدید صدمے اور حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ تب آپا نے مجھ سے کہا کہ صبا، اب روپوش ہونے کی بجائے اپنے باپ جیسا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اب کو خود کو یقین دلا دو کہ تمہارے سر پر تمہارا باپ تمہارا بھائی نہیں رہا۔ اپنے معاملات خود سنبھالو اور اپنے باپ کے گھر میں رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں جاؤ اور وہ لوگ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچائیں جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ شیرنی بنو، زمینوں کا حساب خود لو اور اپنی ماں کا بیٹا بن کر دکھاؤ، اپنی ماں کا سہارا بن کر دکھاؤ۔ آپا کی ان باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سی ہمت اور فولادی قوت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اپنے اندر کا خوف ختم کیا اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر زمینوں کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ میں نے ابا کی تمام زمینیں نئے سرے سے اچھے ٹھیکے پر دے دیں اور اس کی تمام آمدنی اور ٹھیکے سے ملی ہوئی تمام رقم اپنی ماں کے اور اپنے جوائنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کروا دی اور پھر اپنا الگ سے بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا لیا تھا۔ سمرین آپا ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑی رہیں۔ ہمارا گھر چونکہ بہت بڑا تھا، اس لیے ہم نے نیچے کا پورشن اپنے پاس رکھ لیا اور اوپر والا پورشن خالی کروا کر اچھے کرائے داروں کو دے دیا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 20 دن گزر چکے تھے اور ان 20 دنوں میں دانیال کے کئی بار فون آئے تھے۔ وہ مجھے واپس بلانا چاہتا تھا اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس کا میرے بغیر دل نہیں لگ رہا اور کہنے لگا کہ گھر واپس کب آ رہی ہو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ فی الحال میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب مجھے یہاں آئے ہوئے 25 دن گزر گئے تو چچا چچی خود چل کر ہمارے گھر آئے
تاکہ اپنی بہو کو واپس اپنے ساتھ گھر لے جا سکیں۔ اس وقت اماں اور سمرین آپا بھی میرے پاس موجود تھے۔ میں نے پورے اعتماد وقار اور بے باکی کے ساتھ اپنے چچا اور چچی سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ چچا جان، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس دن آپ لوگ بند کمرے میں دانیال کو جو پٹیاں پڑھا رہے تھے، اسے جو سمجھا رہے تھے، جائیداد پر قبضے کا جو منصوبہ بنا رہے تھے، وہ سب میں اپنے کانوں سے سن چکی ہوں، اس لیے ابھی آپ کو مکھن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے، یہ میں خوشی خبری آپ کو دینا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے آپ لوگوں کی نیت کے بارے میں سنا، میں نے آپ کی باتیں سنی تو میں خاموش ہو گئی۔ اگر دانیال مجھے طلاق دینا چاہتا ہے تو مجھے بلا جھجک منظور ہے، لیکن اگر وہ میرا نام اپنے ساتھ رہنے دے تو میری آنے والی اولاد کو باپ کا نام مل جائے گا۔ اب میں اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتی، میں اپنی ہر چیز خود سنبھالوں گی۔ اور اگر آپ لوگ میرے باپ کی جائیداد پر نظر رکھنے کی بھول بالکل بھی مت کیجیے گا، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میرے بعد میرے باپ کی بہن سمرین آپا موجود ہیں، اگر مجھے بھی خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ میری پھوپھو کا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی نئی بہو اور ارباب کو عزت سے اپنے گھر لے آئیں۔ مجھے اپنے نصیب سے کوئی گلہ نہیں ہے، شاید یہی میرا نصیب تھا۔ میری یہ اعتماد اور کھری باتیں سن کر چچا چچی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ میں اس طرح ان سے باتیں کر سکتی ہوں، اور وہ ششدر رہ گئے کہ ان کی چال کا پول کھل چکا ہے۔ وہ ہمارے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے اور خاموشی سے سر جھکا کر چلے گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ دانیال نے اپنی نئی بیوی ارباب کو وہ گھر لے آیا ہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ اس نے دوبارہ اس گھر کا رخ ہی نہیں کیا، اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ وہ تو جو چاہتا تھا اسے مل گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن ہمارے گھر پر ایک اور دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا، جب سمرین آپا کے شوہر نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی اور آپا کو گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ آپا نے یہ بات ہم سے چھپائی تھی، لیکن جب ان کی سوتن سے کافی جھگڑا ہوا، سخت پریشان ہوئی، تو میں نے فوراً آپا کو فون کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا اور کہا تھا کہ اب آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ چند مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نوازا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو میری بیمار ماں خوشی سے نہال ہو گئی تھی، جو ہر وقت میری فکر میں رہتی تھی۔ ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر زندگی لوٹ آئی تھی۔ میں نے اپنے اس ننھے سے بیٹے کو اٹھا کر سمرین آپا کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ آپا، یہ صرف میرا نہیں ہے، آپ کا بھی بیٹا ہے، اور ہم سب عورتوں کا یہ سہارا ہے۔ ہم مل کر اسے بڑا کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ اور پھر میں نے اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھ لیا تھا۔ جب دانیال کے ماں باپ کو پوتے کی پیدائش کا پتہ چلا تو وہ شرمندہ نظروں سے بچے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف دانیال کی دوسری بیوی ارباب کو جب معلوم ہوا کہ دانیال کی پہلی بیوی الگ رہتی ہے تو اس نے دانیال پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ جب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہتی، رہنا بھی نہیں چاہتی، تو آخر تم اسے آزاد کیوں نہیں کر دیتے، اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے، اس کے ساتھ اپنا نام کیوں رکھا ہوا ہے۔ اور آخر ایک دن میں نے خود ہی دانیال کو فون کر دیا تھا کہ مجھے طلاق دے کر اس رشتے نام نہاد بوجھ سے آزاد کر دو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو وہ کسی قسم کا حق جتانے آ جائے، اور اس نے مجھے طلاق دے بھی دی۔ اس بات کو آج برسوں بیت چکی ہیں۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ اب 13 سال کا ہو چکا ہے اور بہت ہی سمجھدار ہے، جبکہ میری اماں بہت کافی بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہیں اور اکثر بیمار بھی رہتی ہیں، جبکہ سمرین آپا اور میں نے مل کر اپنی ماں کی ہم دونوں خدمت کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں نے دوبارہ شادی کا خیال ذہن سے نکال دیا ہے، کیونکہ اب میں اپنی تمام توجہ اپنے بیٹے اور کاروبار پر مرکوز رکھی ہے اور مردوں پر میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ دوسری طرف مقافات عمل دیکھیے کہ دانیال کی دوسری بیوی ارباب سے اس کی 4 بیٹیاں ہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور جب اسے اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا تو دانیال اب کبھی کبھار حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ اپنے بیٹے سے ملنے آتا ہے اور اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ لیکن میرے بیٹے کو اچھے سے معلوم ہے، اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس کے باپ نے اس کی مظلوم ماں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب اس کے سامنے یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ کل کو بیٹا کہیں جائیداد سے حصہ تو نہیں مانگے گا۔ اب ان لوگوں کے ساتھ وقت واپس پلٹ گیا ہے جو میرے باپ کی جائیداد پر نظر رکھتے تھے، اب اللہ نے اس کی جائیداد کا حصے دار پیدا کر دیا ہے۔
میں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے اور تقسیم پر بے حد خوش اور مطمئن ہوں۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ عورت کو اپنی کمزوری کی بجائے اپنی طاقت کو پہچاننا چاہیے۔ مال و دولت اور جائیداد کے کیے گئے رشتے اور فریب کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جو لوگ دوسروں کی بے بسی، مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لالچ کا رستہ چنتے ہیں، وہ آخر کار مکافات عمل کا شکار ہو کر پچھتاوے اور ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں پاتے۔ صبر، خودداری اور اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر طوفان سے باوقار طریقے سے نکال لیتا ہے۔ اسٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اپنے گھروں میں سلامت رکھیں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ ملتے ہیں کل کو ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔